پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف متحد ہوئی ہیں، لیکن ابھی یہ اتحاد قائم ہوئے جمعہ 8 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نون لیگ کے لیڈر خواجہ آصف کا ایک بیان آ گیا، اور یہ بیان ایسا ہے کہ اپوزیشن کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہت سی دوریوں کا باعث بن سکتا ہے، اور اپوزیشن کی ان 2 جماعتوں میں دوریوں سے حکومت مخالف اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ انہیں آصف زرداری پر اعتماد نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس بیان کا ریفرنس کیا ہے۔ اگرچہ خواجہ آصف پیپلز پارٹی رہنما کے خلاف اس بیان پر معافی مانگ چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن میں نے خواجہ آصف کا بیان جب سے سنا میں اس کا مطلب یا اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ماضی میں متصادم رہی ہیں، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں ملوث رہی ہیں، پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ کرتی رہی ہیں۔ بلوچستان کی جو حکومت گرانے کا الزام نواز شریف نے جنرل عاصم باجوہ پر لگایا ہے، اس حکومت گرانے میں اپنے کردار کا اعتراف خود آصف زرداری برملا کر چکے ہیں۔ 2018 کے سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں بھی آصف زرداری عمران خان کے ساتھ مل کر مشترکہ امیدوار لے کر آئے تھے، اور دونوں نے مل کر نون لیگ کو شکست دی تھی۔ تو کیا خواجہ آصف کا اشارہ اس سب کی طرف تھا؟ بظاہر یہی وجہ نظر آتی تھی، لیکن اس کے بعد سے دونوں جماعتیں یہ ماضی بھلانے کا تاثر دیتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے ہی لائے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں نون لیگ کا ساتھ بھی دیا تھا۔ تو مجھے یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ آخر خواجہ آصف کو اب آصف زرداری کے خلاف بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ کیا ریفرنس ہے جس کی طرف خواجہ آصف نے اشارہ کیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں نے کہیں نہ کہیں کسی وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رکھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر تجسس کا لاوا ابل رہا تھا، اور آخر کار میں اس بات تک پہنچ گیا جس کے بارے میں غالباً خواجہ آصف نے اشارہ کیا ہے۔ یہ بات ہے مارچ 2018 کی۔ صحافی جاوید چودھری نے روزنامہ ایکسپریس میں ایک کالم لکھا تھا اور ایک نہایت اہم راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما آصف زرداری کو پارٹی کا سربراہ نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ ان کی جگہ مخدوم امین فہیم کو بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت خواجہ آصف نے آصف زرداری کی مدد کی تھی اور نواز شریف کے کہنے پر کی تھی۔ جب دسمبر 2007 میں نواز شریف اور خواجہ آصف بے نظیر بھٹو کی شہادت پر تعزیت کے لیے آصف زرداری سے ملے تو آصف زرداری نے انہیں کوہنی ماری اور تنہائی میں بات کرنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت مخدوم امین فہیم پارٹی کے اندر مضبوط تھے، اور الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتتی تو مخدوم امین فہیم ہی وزیر اعظم بنتے۔ تب آصف زرداری نے نواز شریف کو اعتماد میں لے کر خواجہ آصف کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ مخدوم امین فہیم کا پتہ کاٹیں گے، اور اسی رات خواجہ آصف نے ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیا تھا کہ امین فہیم نون لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی رات آصف زرداری نے خواجہ آصف کو کھانے پر بلایا تھا اور بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ شخص تمہارے والد کا سب سے بڑا محسن ہے، اس کا احسان کبھی نہ بھولنا۔ جاوید چودھری نے یہ کالم مارچ 2018 میں لکھا تھا۔ اس کے تقریباً 2 مہینے بعد خواجہ آصف نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی یہی بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب آصف زرداری سے پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کے لیے کہا گیا تو زرداری نے کہا تھا کہ انہوں نے ضامنوں کو گارنٹی دی ہوئی ہے۔ خواجہ آصف کے مطابق آصف زرداری نے واشنگٹن، ابوظہبی اور برطانیہ کے نام لیے تھے، جنہیں وہ مشرف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی گارنٹی دے چکے تھے۔
ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आसिफ जरदारी ने ये अल्फाज भी कहे कि जिन ज़ामनों की मर्ज़ी पर हमने इक़्तिदार संभाला है उन्हें गारंटी दी हुई है। एक मामला और भी है जिसमें ख्वाजा आसिफ ने आसिफ जरदारी की मदद की थी। 2006 में आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क से ख्वाजा आसिफ को फ़ोन किया था और एक काम कहा था। उस वक्त ख्वाजा आसिफ अपोजिशन में थे, लेकिन उन्होंने वो काम करा दिया था जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने उनका शुक्रिया अदा किया था। वो काम क्या था, ये बात अभी तक राज में है। जब ख्वाजा आसिफ 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल हुए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक नाइक से अपना केस लड़ने के लिए कहा था। ख्वाजा आसिफ फारूक नाइक ख्वाजा आसिफ के कज़न भी हैं और उनकी अहलिया के भाई भी हैं। तो उस वक्त आसिफ जरदारी ने फारूक नाइक को इस केस की पैरवी करने से मना कर दिया था। तो गालिबन ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आज ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो आसिफ जरदारी पर एतमाद नहीं करते, और वो जो कह रहे हैं कि वो रेफरेंस जिसका ज़िक्र कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, वो रेफरेंस भी गालिबन यही है।